बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान कहानी टीवी पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। वो सफ़ेद घोड़े पर बैठे सरपट दौड़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने मिस्र की हदूद में दाखिला लिया वैसे ही उन्होंने अपने घोड़े की लगामें खींच दी थी। आज वो अकेले ही मिस्र रवाना हो गए थे। उन्हें खबर मिली थी कि मिस्र में कुछ डाकू घुस आए हैं और वो लोगों की ज़िंदगी हराम कर रहे हैं। रियाया काजी के पास जाकर शिकायत दर्ज करवा रही है, लेकिन कोई भी हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। काजी बिल्कुल ही लापरवाह हो चुका है। उसकी भी खबर सुल्तान को अच्छे से लेनी थी, लेकिन इससे पहले वो अपनी रियाया को महफूज करना चाहते थे। उन्होंने मिस्र में दाखिल होकर एक सुकून की सांस खारिज की थी। ये एक वाहिद मुल्क था जहाँ पर आकर सुल्तान को अपनायत सी महसूस होती थी। यहाँ पर एक ऐसा सुकून कायम था जो कहीं पर भी ढूंढने से उन्हें नहीं मिलता था। यहाँ पर उनके ख़ास दोस्त मोअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग भी मौजूद थे जो उनकी हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े होते थे। उनका वज़ीर उनके साथ आना चाहता था, लेकिन सुल्तान ने उसे आने से मना कर दिया था कि तुम वहीं ठहरो और महल के मामलात देखो, हम जब तक के लिए मिस्र से आते हैं। सुल्तान सिवाय अपने वज़ीर के किसी पर भी भरोसा नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि उनकी फ़ौज के सिपाही गद्दार थे या फिर उनकी कनीज़ या कोई मशीर, लेकिन सुल्तान को अपने वज़ीर पर इंतहा से ज़्यादा भरोसा था। सुल्तान की एक खासियत थी, वो कभी भी अपने मंसूबे किसी को नहीं बताते थे, ना ही जो वो करने वाले होते थे उसका तज़किरा किसी से करते थे। अगर वो किसी से करते थे तो वो सिर्फ उनका वज़ीर था, इसीलिए उन्हें उन पर खुद से ज़्यादा भरोसा था। मिस्र में रुककर उन्होंने पानी का मशकीज़ा अपने लबों से लगाया और ठंडा ठार पानी अपने हलक में उंडेल दिया। सुकून की एक लहर उन्हें अपनी जिस्म में सरायत करती हुई महसूस हुई। गर्मी के ये दिन बहुत ज़्यादा सख्त थे। सुल्तान के माथे पर पसीना पानी की तरह बह रहा था। उनका लिबास पसीने के बायस चिपक कर गीला हो गया था। उन्होंने उस वक्त ना ही कोई शाही लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ था, ना ही कोई शाही सवारी उनके पास मौजूद थी। वो बिल्कुल आम इंसानों की तरह अपने महल से सवार होकर मिस्र तक आए थे। उन्होंने तायराना निगाह पूरे मिस्र के दाखिली दरवाजे की जानिब डाली और इसके बाद वो एक बार फिर अपनी मंजिल पर गामज़न हो चुके थे। उनका इरादा सबसे पहले अपने हुजरे में जाकर थोड़ी देर आराम करने का था। काफ़ी मुसाफत के बाद वो मिस्र पहुंचे थे। इतनी लंबी सवारी की वजह से वो काफ़ी थकन महसूस कर रहे थे। थोड़ी दूर चलते ही उनका हुजरा आ गया। यहाँ पर उन्होंने अपने लिए पहले ही इंतज़ामात किए हुए थे, क्योंकि अक्सर उन्हें यहाँ पर आकर ठहरना पड़ता था। हुजरे में जाकर उन्होंने अपने सर पर मौजूद इमामा शरीफ एक जगह रखा। वो बाहरी घोड़े को खोटे से बांध चुके थे और अब अंदर आकर लेट गए थे। वो कब नींद की वादियों में खोए उन्हें कुछ इल्म नहीं था। कुछ देर बाद उनकी आँख खुली तो वो हड़बड़ाकर उठे। उन्हें जल्दी उठना था, लेकिन थकन के बायस उन्हें बहुत लंबी नींद आ गई थी और अब वो उठकर पिछता रहे थे कि वो इतनी गहरी नींद कैसे सो सकते हैं। लेकिन उन्होंने जल्दी खुद को वापस अपने हॉल में बंद कर लिया था। जल्दी से उठे, वज़ू बनाया और असर की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ बुलंद किए और अल्लाह से दुआ की, या रब्बुल आलमीन, मैं यहाँ पर बिल्कुल तन्हा हूँ, तेरे सिवा मेरा कोई हामी और नासिर नहीं है। या अल्लाह, मेरी हिफाजत करना, मुझ में इतना कामिल यकीन रखना कि मैं इन दरिंदे सिफ्त डाकुओं का खातिमा कर दूँ जो मेरी रियाया को परेशान कर रहे हैं, और उनको मैं निस्तो नाबूद कर दूँ। बस तू मुझको हिम्मत और ताकत बख्श। वो काफ़ी देर तक अपने रब से महवे गुफ्तगू रहे थे और इसके बाद अपने सर पर कफन बांधकर निकल गए थे। उनका इरादा अब उन डाकुओं को मसमार करने का था। बाहर आकर उन्होंने सबसे पहले अपने हुजरे को बंद किया। इसके बाद अपने सफ़ेद घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरने लगे। ये उनका सबसे पसंदीदा घोड़ा था, जबकि वो घोड़ा सुल्तान का लम्स महसूस करते ही हिनहिनाया था। सुल्तान उसको प्यार देकर उसकी पुश्त पर बैठ गए थे। अब उनका रुख बाजार की जानिब था। वहाँ जाकर वो मालूम करना चाहते थे कि यहाँ पर वो डाकू कितनी बार लूट मार करने के लिए आए थे। उनके पास उन डाकुओं की कोई भी मालूमात नहीं थी। यहाँ आने के बाद उन्हें अपने ज़रिए से ही तमाम मालूमात इकट्ठा करके उन डाकुओं के बसेरे तक पहुँचना था। उनको इतना तो अंदाज़ा था कि वो डाकू किसी पहाड़ी पर या किसी अंदरूने शहर की जानिब रहते हैं, लेकिन इससे पहले सुल्तान उनकी शख्सियत के बारे में जानना चाहते थे, ताकि इस हिसाब से वो उन पर हमलावार हों। और सबसे अच्छी मालूमात उन्हें बाज़ार में मिलनी थी, क्योंकि वो डाकू कई बार बाज़ार में आकर ही लूट मार कर चुके थे। वैसे तो मिस्र में कई बाज़ार लगते थे, लेकिन यहाँ का सबसे मशहूर बाज़ार बड़ा बाज़ार से मशहूर था। उस बाज़ार को बहुत ही बड़े पैमाने पर लगाया जाता था। सुल्तान बाज़ औक़ात खुद उस बाज़ार में आकर गुम हो जाते थे।
سلطان جیسے اس بازار میں داخل ہوئے تو سب جگہ گہما گہمی تھی۔ دکانوں پر لوگوں کا رش ہی رش تھا، ہر جگہ سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی کسی کو اپنی ریڑھی پر بلانے کی کوشش کر رہا تھا تو کوئی اپنی دکان کی تعریفوں کے پھول باندھ رہا تھا، کوئی سبزی بیچ رہا تھا تو کوئی مچھلی فروخت کر رہا تھا۔ سب کا انداز ہی نرالا تھا۔ سلطان اتنا گہما گہمی میں پریشان ہو رہے تھے کہ وہ کس سمجھدار انسان کو مخاطب کریں اور اس سے تمام مسئلہ پوچھیں۔ وہ اس طرح سے کسی سے بھی اس بارے میں پوچھ نہیں سکتے تھے۔ ابھی تک انہوں نے اپنی شناخت کسی پر بھی واضح نہیں کی تھی۔ وہ خود کو چھپائے رکھنا ہی پسند کر رہے تھے، کیونکہ اگر ان کی شناخت کسی پر بھی ظاہر ہو جاتی تو انہیں فوراً ہی گھیر لیا جاتا اور ایک بادشاہ کی طرح ان کی آؤ بھگت ہوتی۔ لیکن اس وقت سلطان ایسا کوئی بھی پیار محبت والا مظاہرہ نہیں چاہتے تھے۔ انہیں ہر حال میں ان ڈاکوؤں کو پکڑ کر ختم کرنا تھا جو ان کی رعایا کے معصوم لوگوں کی روزی روٹی کو حرام سمجھ کر لوٹ رہے تھے۔ سلطان اس بازار میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کی نگاہیں چاروں جانب گھوم رہی تھیں۔ وہ کسی بھی ایسے شخص کو تلاش کرنا چاہتے تھے جو ان کو تمام معلومات دے سکے۔ یکدم ان کے دل میں ایک خیال آیا، کیوں نہ میں سب سے پہلے ریڑھی والے سے اس بارے میں پوچھوں۔ سلطان نے اپنے قدم اس جانب بڑھائے، لیکن انہیں بہت مایوسی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ریڑھی والا کوئی بڑا آدمی یا بوڑھا شخص نہیں بلکہ ایک معصوم سا بچہ تھا۔ سلطان ایسے چھوٹے بچوں کو کبھی بھی پریشان نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا دیے تھے۔ ابھی وہ بازار کے بیچ میں آئے تھے کہ اچانک ہی ان کے کان سے عجیب آواز ٹکرائی، جس کو سن کر سلطان یکدم ہی چونک سے گئے۔ انہوں نے اس آواز کی سمت دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے باہر آنے کو ہوگی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت کیا کہہ رہی ہے۔ وہ عورت جو بھی تھی کافی گھریلو قسم کی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس لباس کی چنری سے اس نے اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کی آنکھ ہی صرف سلطان کو نظر آئی تھی۔ وہ تیز تیز آواز میں لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے بول رہی تھی کہ میں 8 گناہ بیچتی ہوں، مجھ سے آ کر یہ 8 گناہ لے لو۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی پیالی تھی، جبکہ ایک بڑا پیالہ بھی اس کے پاس رکھا ہوا تھا اور ارد گرد چھوٹی چھوٹی پیالیاں اس کے پاس ہی موجود تھیں۔ سلطان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت کیا کہنا چاہتی ہے۔ وہ مسلسل ایک ہی بات کی گردان کرتی جا رہی تھی کہ 8 گناہ لے لو، 8 گناہ لے لو، میرا کام بن جائے گا۔ جبکہ سلطان اس بار خود کو روک نہیں پائے تھے۔ وہ اس عورت کی جانب بڑھنے لگے تھے، لیکن آدھے راستے پر ہی وہ رک گئے تھے۔ انہوں نے اس عورت کے قریب جانا بھی حماقت لگ رہی تھی۔ وہ عورت 8 گناہ بیچ رہی تھی، یعنی اگر جو بھی شخص اس پیالے کو خریدتا اس کے حصے میں 8 گناہ لکھ دیے جاتے۔ سلطان اس عورت سے بات کرنا بھی پسند نہیں کر رہے تھے۔ وہ وہاں سے مڑ جانا چاہتے تھے، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اپنی جگہ پر ہی ٹھہر گئے۔ سلطان ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ انہیں اس عورت کے قریب جانا چاہیے یا نہیں۔ اچانک ہی ایک آدمی اس عورت کے پاس آیا اور اسے کچھ اجرت دی اور وہ مٹی کا پیالہ لے کر چلا گیا۔ سلطان حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ بدبخت لوگ کیا پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ عورت چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ وہ 8 گناہ بیچ رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں اور وہ مٹی کا پیالہ خرید رہے ہیں۔ اس بار سلطان خود کو چاہ کر بھی روک نہیں پائے تھے۔ تجسس کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہو گئے تھے کہ ان کے قدم بے ساختہ اس عورت کی جانب اٹھ گئے تھے۔ انہوں نے اس عورت کے قریب جا کر مؤدب انداز میں سلام کیا، جبکہ اس عورت نے اچنبھے سے سلطان کو دیکھا۔ شاید وہ کسی بھی انسان سے سلام کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ سلطان نے ایک بار پھر سلام کیا تو وہ عورت جھجکتے ہوئے سلام کا جواب دے کر بولی، جی صاحب، آپ کو کیا چاہیے؟ سلطان نے پوچھا، اس 8 گناہ والے پیالے سے کیا مراد ہے؟ تم یہ کیوں بیچ رہی ہو؟ جبکہ وہ عورت جس کے چہرے پر سلطان کے سلام سے پریشانی کے باعث ماتھے پر شکن آ گئے تھے، اس کی شکن فوراً ہی دور ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ مسافر بالکل نیا ہے، شاید جبھی وہ اس کی بات سمجھ نہیں پایا۔ وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اس پیالے کے اندر 8 گناہ ہے۔ جو بھی شخص اس پیالے کو خریدتا ہے وہ لازماً 8 گناہ کرتا ہے، اور میں ایک پیالہ 10 سکوں میں بیچتی ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ پیالہ آپ کو بیچوں تو آپ مجھ سے خرید سکتے ہیں، لیکن میں 10 سکوں سے ایک سکہ بھی نیچے یا اوپر نہیں لوں گی، یہی میری اجرت ہے۔ جبکہ سلطان فوراً ہی سر انکار میں ہلا چکے تھے۔ کہنے لگے، میں کوئی بیوقوف انسان نہیں ہوں جو خود کے سر پر گناہ لے لوں۔ میں تو بس اس کا راز جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس پیالے میں ایسا کیا ہے جو تم گناہ کی آواز لگا کر اس کو بیچ رہی ہو۔ جبکہ وہ عورت سلطان کی بات سن کر دھیما سا مسکرائی، کہنے لگی، جب آپ کو حقیقت معلوم ہوگی تو آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ آخر اس میں کیا ہوتا ہے اور میں ایسی آواز لگا کر کیوں بیچتی ہوں۔ جبکہ سلطان نے فوراً ہی اس عورت سے پوچھا تھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے جو تم ایسا کرتی ہو، تم مجھے بتا سکتی ہو؟
लेकिन उस औरत ने सरनफी में हिला दिया था और कहने लगी कि अभी नहीं, अभी ये राज तुम्हें मालूम नहीं हो सकता, अभी सही वक्त नहीं आया। जबकि सुल्तान उस औरत के जवाब पर खामोश हो चुके थे और वो औरत भी अपना जुमला मुकम्मल करके एक बार फिर आवाज़ देकर लोगों को अपनी जानी मतवज्जो कर रही थी। सुल्तान के सामने ही 2 से 4 बार आदमी आए थे और उस औरत को 10 सिक्के देकर एक प्याला खरीद कर ले गए थे। सुल्तान खामोशी से थोड़ी दूर जाकर खड़े हो गए। वो यहाँ क्या करने आए थे, क्यों आए थे, किस हैसियत से आए थे, वो सब कुछ भूल चुके थे। अभी जो उनके दिमाग में था वो सिर्फ यही था कि ये औरत इन प्यालों के अंदर क्या बेच रही है और ऐसा इन प्यालों में क्या है जो भी शख्स इसको ख़रीदता है वो 8 गुना करता है। सुल्तान को ये हकीकत किसी भी तरह जाननी ही थी। वो कुछ भी करके इस राज से पर्दा हटाना चाहते थे। उन्हें महसूस हो चुका था कि इसमें बहुत बड़ी कोई बात छुपी हुई है। जब भी सुल्तान के सामने ये सब कुछ आया है, उन्हें जान तोड़ मेहनत करनी थी, लेकिन इस सच को मालूम करना था, क्योंकि अगर वो औरत इस तरह से करती रही तो बहुत सी मुसलमान गुनाहों की जानिब मतवज्जो होते रहेंगे। और सुल्तान नहीं चाहते थे कि उनकी रियाया गुनाहों की जानिब गामजन हो। वो चाहते थे कि उनकी रियाया सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम करे और बुराई से बचे। उन्होंने सोच लिया था कि अब जो भी इंसान उस औरत से 8 गुना वाला प्याला खरीदेगा, सुल्तान उसके पीछे जाएंगे और मालूम करेंगे कि आखिर वो 8 गुना कौन से करता है। ये सोच आते ही सुल्तान एक रेडी वाले से दुआ सलाम करके उसके पास ही बैठ गए थे, जबकि निगाहें उस औरत पर ही मरकूज थीं। सुल्तान ने उस रेडी वाले आदमी को बगौर देखा तो वो आदमी उन्हें मुनासिब लगा कि वो अपने सवालात उससे पूछ सकें, लेकिन कुछ सोचकर सुल्तान खामोश हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वो उस औरत वाले मामले को हल करेंगे, इसके बाद ही वो इन डाकुओं को पकड़कर काल कोठरी में बंद करेंगे या फिर उनका सर कलम कर देंगे। यही बातें सोचकर वो उस रेडी वाले के पास ही बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और उस औरत के आगे 10 सिक्के किए। उसने एक नज़र उस आदमी को देखा और वो प्याला उसके हाथ में थमा दिया। सुल्तान उस रेडी वाले का कंधा थपथपाकर उस आदमी के पीछे चल पड़े थे, जबकि उसने उस औरत के हाथ से वो प्याला लिया था और एक खामोश निगाह डालकर वहाँ से चल पड़ा था। सुल्तान ने इस दौरान एक चीज़ महसूस की थी कि उस औरत से ये 8 गुना वाला प्याला खरीदने के लिए अभी तक कोई खातून नहीं आई थी। सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात ही उसके पास आकर वो गुना वाला प्याला खरीद रहे थे। सुल्तान एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। वो किसी भी सूरत उस आदमी की निगाहों में नहीं आना चाहते थे, क्योंकि अगर वो उस आदमी की निगाहों में आ जाते तो फिर वो उसे कभी भी वो अमल करते हुए नहीं देख पाते जो वो औरत बता रही थी। वो आदमी मिस्र की पुरानी गलियों से गुजरता हुआ एक बड़े मैदान की जानिब जाता जा रहा था। सुल्तान भी पत्थरों के पीछे छुप छुप कर उसके पीछे गामजन थे। अचानक ही उसने एक छोटी गली का रुख किया, जबकि सुल्तान उसके साथ ही थे। वो चलता चलता एक पहाड़ी की जानिब गामजन हो गया था। सुल्तान इन जगहों से बिल्कुल वाकिफ नहीं थे। ये जगह बिल्कुल खुफिया बनाई गई थी। सुल्तान एक एक मंजर को अपनी आंखों में नक्श करते जा रहे थे। उन्होंने सोच लिया था कि वो इन तमाम मसाइल का हल करने के बाद इन गलियों का भी सुकून से गश्त करेंगे, मालूम करेंगे कि यहाँ पर कौन रहता है। अभी वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए उस आदमी के पीछे थे कि अचानक ही वो आदमी एक काले दरवाजे वाले घर में दाखिल हो गया। सुल्तान ने एक पल को सोचा कि उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन तजस्सुस के हाथों वो इतना मजबूर हो चुके थे कि सारी चीज़ों को पस्से पुश्त डालकर वो उस काले दरवाजे वाले घर में दाखिल हो गए। जैसे छुपकर वो ऊपर चढ़कर उस आदमी के पीछे गए तो सामने का मंजर देख उनका सर चकरा कर रह गया था। उन्हें अब उस औरत की बात हरफ ब हरफ समझ आ गई थी। उसका उस प्याले को 8 गुना वाला प्याला कहना, इसके बाद 10 सिक्कों में उसे बेचना, एक एक चीज़ें सुल्तान को समझ आती जा रही थी। और जिस जगह वो पहुंचे थे वहां जाने के बाद उनके चेहरे पर एक दिल फरेब मुस्कुराहट आ गई थी। थोड़ी देर तक वो वहीं पर ठहरे तमाम कार्रवाई मुलाजा करते रहे। इसके बाद वहां से लौटकर उस औरत के पास आ गए थे और सीधा उसके करीब बैठ चुके थे, जबकि वो औरत सुल्तान को एक बार फिर अपनी रेडी पर देख धीमा सा मुस्कुराई थी और कहने लगी, लगता है साहिब आपको हकीकत मालूम होगी है। सुल्तान ने सर को हल्की जुम्बिश दी और कहने लगी, तुम्हारी बदौलत हमारा एक और मसला भी हल हो गया है। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और साथ में ये भी जानना चाहते हैं कि तुम ये काम क्यों कर रही हो, जबकि तुम खुद भी इस बात से वाकिफ़ हो कि ये गलत है। जबकि वो औरत सुल्तान की बात सुनकर एक पल को चुप हो गई। कहने लगी, मैं यहाँ पर सिर्फ कमाई करने के लिए आती हूँ, ज़्यादा बातें बनाने नहीं, इसलिए आप अब जा सकते हैं। आप मुझे बहुत मुहज़्ज़िब लगे हैं,
کیونکہ آپ نے پہلی بار آتے ہی مجھے سلام کیا تھا اس لیے میں نے آپ سے تھوڑی بات چیت کر لی تھی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کی باتیں یہاں بیٹھ کر برداشت کروں گی۔ آپ فی الحال کے لیے یہاں سے جائیں، یہ میری روزی روٹی کا وقت ہے۔ سلطان اس عورت کی بات سن کر مسکرائے اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، کیا تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ وہ عورت سلطان کی آواز سے یکدم ہی ٹھٹکی تھی۔ اس کی نگاہیں جو نیچی تھیں بے ساختہ سلطان کے چہرے پر مرکوز ہوئی تھی۔ وہ سلطان کے چہرے میں کچھ تلاش رہی تھی، شاید وہ سلطان کی آواز سے کچھ جان گئی تھی۔ سلطان ایک بار پھر بولو کیا تم مجھے جانتی ہو؟ کیا میرے اصل سے واقف ہو؟ جبکہ وہ عورت مکانکی انداز میں سر نفی میں ہلانے لگی، جبکہ سلطان اس عورت کے انداز پر دھیما سا مسکرائے اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، میں سلطنت کا بادشاہ سلطان ہوں، یہاں پر موجود ڈاکوؤں کی تلاش میں آیا ہوں جو ہمارے مصر کے بازاروں کو لوٹ کر جا رہے ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد تو ہم بنچکا کر رہ گئے، کیونکہ جب ہم نے تمہیں یہ آواز لگاتے سنا کہ 8 گنا والا پیالہ خرید لو، آخر اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے تم خود ہمیں بتاؤ گی، یا ہم زبردستی تم سے گلوائیں؟ ہم عورت ذات کی بہت عزت کرتے ہیں، ان سے بہت تمیز سے پیش آتے ہیں، ہمارے لیے عورت ذات سر کا تاج ہے، لیکن اگر تم نے ہم سے ایک لفظ بھی چھپانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا ہم سارا لحاظ بلائے طاق رکھ دیں گے۔ جبکہ وہ عورت سلطان کی بات سن کر بوکھلا گئی تھی۔ وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ اتنا تو جان ہی چکے ہیں کہ اس پیالے میں کیا ہے، تو پھر آپ یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا اور ایک بار پھر بولے، ہم نے ابھی کہا ہے کہ ہمیں یہ بیچنے کے پیچھے کی کہانی جاننی ہے، آخر تم یہ کام کیوں کر رہی ہو جبکہ تم خود اتنی سمجھدار عورت ہو؟ تمہارے الفاظ اس چیز کی گواہی ہیں۔ وہ عورت سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں نے آج تک اپنی کہانی کسی کو نہیں بتائی، لیکن آپ پہلے انسان ہیں جس کو میں اپنا دکھ بتانے لگی ہوں۔ مجھے معلوم ہے جو کام میں کر رہی ہوں وہ گناہ کے مترادف ہے، وہ خریدنے والا بھی گناہ گار ہے اور بیچنے والا بھی گناہ گار ہے، لیکن یہ ایک بدلہ ہے۔ جس شخص نے میرے ساتھ غلط کیا ان سب کے ساتھ میرا یہ بدلہ ہے، اور میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی جب تک مجھے سکون نہیں مل جاتا۔ میں اپنے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس عورت کی آنکھوں میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ سلطان خاموش ہو کر اس کو بغور سن رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، اس پیالے کے اندر موجود اشیاء نے میرا پورا گھر اجاڑ دیا۔ میں خاندان والی عورت تھی، میں نے کبھی بازاروں کا رخ نہیں کیا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ میرا شوہر بہت اچھا اور نیک پرست انسان تھا۔ وہ لوگوں کی خدمت اپنا فرض سمجھ کر کرتا تھا، اپنے کام پر ایمانداری سے ہر وقت مصروف رہتا تھا، لیکن اسی دوران اس کی دوستی کچھ شاباش مردوں سے ہوگی۔ اس کے بعد میرا پورا گھر اجڑ گیا۔ کہنے کو تو وہ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جب میرے شوہر کو یہ 8 گنا والا پیالہ نصیب ہوا، اس کے بعد ہم برباد ہو گئے۔ میرا شوہر گھر آتا تھا اور ہر وقت اپنے دوستوں کی ہی تعریف کرتا رہتا تھا۔ مجھے کوئی غرض نہیں تھی، ہر انسان کے دوست ہوتے ہیں، میں بھی مسکرا کر ان کے بارے میں سن لیا کرتی، لیکن دھیرے دھیرے سب کچھ تبدیل ہوتا چلا گیا۔ ایک روز میرا شوہر گھر آیا تو اس کے پاس سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی۔ میں فوراً پہچان گئی تھی کہ میرے شوہر نے کچھ غلط مشروب پی لیا ہے، اور وہ مشروب کوئی عام نہیں بلکہ وہ شراب تھی۔ میرے شوہر کو زندگی میں پہلی بار ان بدبختوں نے شراب پلائی تھی۔ اس رات میں خاموشی سے سو گئی، لیکن ان پر نشہ چڑھ چکا تھا۔ صبح جب وہ بیدار ہوئے تو میں بہت غصہ ہوئی کہ یہ سب کیا تماشا ہے؟ تم اچھے بھلے اپنے کام میں مصروف رہتے تھے، تم نے کن لوگوں سے دوستی کر لی ہے؟ میری یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس نے مجھ پر ہاتھ چھوڑ دیا۔ پہلی بار زندگی میں اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ مجھے اتنا مار کر گیا تھا کہ میرا پورا جسم تکلیف کے مارے دکھ رہا تھا۔ میرے بچے کونے میں سمٹے ہوئے بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر جو مجھ پر جان دیتا تھا وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا کر گیا ہے۔ یہی حال میرا بھی تھا۔ میں سسکیوں سے رو رہی تھی۔ ہمارا پورا گھر دکھوں کے عالم میں گھر گیا تھا۔ میرا جنت جیسا گھر جہنم بن گیا تھا، وہ بھی چند میرے شوہر کے دوستوں کی وجہ سے۔ میں بہت روئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگی، یا اللہ میرے شوہر کو ان دوستوں سے دور کر دے، خدا کے لیے میرا گھر اس طرح سے برباد نہ کر۔ لیکن شاید میری دعاؤں میں وہ طرف نہیں تھی، اس لیے میرے اللہ نے وہ دعائیں قبول نہیں کی۔ رات کو جب میرے شوہر گھر واپس آئے تو انہوں نے ایک بار پھر شراب پی ہوئی تھی۔ میں انہیں شراب کے نشے میں دیکھ خوفزدہ ہو کر ایک طرف کو بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے آتے ہی بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میری چھوٹی بیٹی مجھ سے دور ہٹ کر اپنے بابا کے پاس چلی گئی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ میرے شوہر نے بے وجہ غصہ کر کے میری چھوٹی معصوم جیسی بیٹی کو اتنا زد و کوب کیا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں بیچ میں آ گئی تو مجھے بھی بہت مارا، گالیاں دی۔ ہم لوگوں کی زندگی کو
چند ہی پل میں عذاب کر دیا۔ ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ مارنے کی وجہ سے ان کی سانس اکڑنے لگی تو ایک طرف کو بیٹھ کے سینے کو تیز تیز مسلنے لگے۔ میری جان پر بن آئی تھی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، میرا شوہر تھا، میرے لیے بہت عزیز تھا۔ اگر وہ 2 دن سے کچھ غلط کر رہا تھا تو میں پچھلے کئی سالوں کی محبت کو ایسی مٹی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے فوراً ہی اس کی کفالت کی، اس کو صحت یاب کر دیا۔ اگلے دن اس نے اپنے ہر اعمال کی مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگا میں اب شراب نہیں پیوں گا، اور اگر ایسی غلطی کی بھی تو گھر نہیں آؤں گا۔ میں نے اس سے وعدہ لیا کہ نہیں، تم بس شراب نہ پیو، ہمارا گھر ویسے ہی جنت کر دو۔ میرے شوہر نے مجھ سے وعدہ کیا اور وہ کام کے لیے نکل گئے۔ میں سارا دن اللہ سے دعائیں کرتی رہی کہ میرے شوہر کو ٹھیک کر دو، میرے شوہر کو اس طرح سے برباد نہ ہونے دو، لیکن وہی بات شاید میری دعا میں شدت نہیں تھی۔ رات کو جب میرے شوہر گھر واپس آئے تو انہوں نے شراب پی رکھی تھی۔ ان کی حالت دیکھ اس بار مجھے ترس سا آیا تھا۔ وہ بالکل نڈال ہو رہے تھے، وہ شراب بیمار کر رہی تھی، وہ ایک طرف کو لڑک گئے تھے۔ میں نے رات بھر ان کے سرانے میں ہی گزار دی تھی۔ وہ نیند کی آغوش میں ایک بات بولتے جا رہے تھے، بس میں نہیں پینا چاہتا شراب، میری بیوی ناراض ہے۔ ان کے لبوں پر یہی گردان تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اگلی صبح انہوں نے مجھ سے پھر معافی مانگی اور اپنے کام پر چلے گئے۔ میں ایک اور امید لے کر اللہ کے سامنے بیٹھ گئی، لیکن جب رات کو وہ آئے تو انہوں نے پھر شراب پی رکھی تھی۔ مجھ سے میرا زیور چھیننے لگے، کہنے لگے میں نے شراب پی ہے، اس کے بدلے مجھے پیسے دینے ہیں، اگر میں نے نہیں دیے تو وہ لوگ مجھے مار دیں گے، اور تو کیا چاہتی ہے کہ یہ لوگ مجھے ختم کر دیں؟ میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے فوراً ان کے آگے اپنا تمام زیور رکھ دیا اور وہ فوراً وہ زیور لے کر چلے گئے۔ اب یہ روز ہونے لگا۔ کچھ روز بعد انہوں نے چوری کرنا شروع کر دی، گھر کا سامان بیچنے لگے۔ دھیرے دھیرے انہوں نے ہمیں مکمل طور پر برباد کر دیا، اور ایک روز غصے میں آ کر اس نے اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا۔ میں کسی کام کے سلسلے میں باہر گئی ہوئی تھی، اور جب میں گھر آئی تو میرے دونوں بچے مرے پڑے تھے۔ میرا شوہر نشے کی حالت میں ان کے قریب ہی ہاتھ میں چھری لے کر گرا ہوا تھا۔ میرا جنت جیسا گھر اجڑ گیا تھا۔ میں بہت چلائی، روئی، لیکن وہ اس وقت بالکل بھی اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ جب رات کو اس کا نشہ اترا، اس نے اپنے بچوں کو تلاشا تو سب کچھ تب تک ختم ہو گیا تھا۔ محلے والوں کی مدد سے میں اپنے بچوں کو دفنا چکی تھی۔ جیسے ہی وہ جاگا تو میں نے اسے خوب سنائی، اسے برا بھلا کہا، گالیاں دیں، اپنے گھر سے نکل جانے کے لیے بول دیا، اور جب میں نے اسے خونی کہا تو اسی پل وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ دیوانہ وار رونے لگا، خود کو پیٹنے لگا، اپنا سر دیوار میں مارنے لگا۔ میرے لیے سب کچھ کافی حیران کن تھا۔ میں اپنے بچوں کو کھو چکی تھی اور اپنے شوہر کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ میں اس کو روکنے لگی، اس کو کہنے لگی کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، بس رک جاؤ، لیکن وہ نہیں رکا، اور اسی پل اس نے اپنے گلے کے آر پار چھری کر لی۔ میری پوری دنیا اجڑ گئی، میں برباد ہو گئی، میرا ہنستا بستا گھر ختم ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ محلے کے لوگوں نے ہی مجھے عدت میں بٹھا دیا۔ عدت سے اٹھنے کے بعد میں نے تہیہ کر لیا تھا، جس وجہ سے میں ختم ہوئی، میرے گھر کو نظر لگی، اس شراب نے مجھے برباد کیا، اس طرح ہی میں سب کو برباد کروں گی۔ میں نے شراب کا کاروبار شروع کر دیا۔ اس مٹکے میں روز میں شراب بنا کر لاتی ہوں اور لوگوں کو آواز دے کر یہ شراب بیچتی ہوں کہ لوگوں 8 گنا کر لو۔ جو اس شراب کو پیتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ اپنے بچوں پر غصہ، چوری چکاری، مار دار، زنا، دماغ کا بند ہو جانا، طبیعت خراب رہنا، سانس لینے میں دشواری ہونا، اور اسے کرتے کرتے ہم آخری موڑ پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ آخری موڑ ہوتا ہے موت۔ وہ عورت سواکی سے بول کر خاموش ہو گئی تھی، لیکن سلطان اپنی رعایا کو اس طرح برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے اس عورت کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیمے لہجے میں بولے، تمہیں ان سب چیزوں سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ اس نے سلطان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، بس یہ میرا انتقام ہے، میں لوگوں سے انتقام لوں گی۔ سلطان یہ سن کر دھیما سا مسکرائے، کہنے لگے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، تم جو کر رہی ہو تمہیں چند پل کے لیے سکون مل رہا ہے، تسکین مل رہی ہے کہ تم انتقام لے رہی ہو۔ کیا تم یہ سب کر کے مکمل سکون میں ہو؟ کیا تمہیں ایک آرام دہ نیند آ جاتی ہے؟ تم انتقام کی آگ میں اپنی آخرت خراب کر رہی ہو۔ تم یہ نہیں جانتی کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، اصل ٹھکانہ ہماری آخرت ہے، تو پھر تم اپنے لیے اپنی جنت کو جہنم کیوں بنا رہی ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے تو تم اس پر ثابت قدم کیوں نہیں رہ رہی؟ تم اس گناہ کے دل میں دنستی جا رہی ہو۔ جبکہ اس عورت نے چونک کر سلطان کو دیکھا تھا۔ سلطان نے سر کو نفی میں ہلایا اور کہنے لگے، ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، خدا نے تمہارے لیے ایک آسانی پیدا کی ہے، تمہیں ملازمت کی ضرورت ہے، تم ہمارے محل آؤ، ہم تمہیں ملازمت دیں گے اور تمہاری بدولت
آج ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہوا ہے۔ جب ہم اس آدمی کے پیچھے گئے تو ہمیں معلوم ہوا کہ ان ڈاکوؤں کا ٹھکانہ کہاں پر ہے، اور اب ہم جلدی ان کا خاتمہ کر کے اپنے شہر لوٹیں گے۔ اگر تمہارا ارادہ ہو جائے ہمارے ساتھ جانے کا تو ہمیں بتا دینا۔ پھر سلطان وہاں رکے نہیں تھے، انہوں نے 2 ہی دنوں میں ان تمام ڈاکوؤں کا خاتمہ کر دیا تھا، اور مصر سے روانہ ہونے لگے تھے، لیکن مصر کے دروازے پر پہنچ کر انہیں وہ عورت نظر آ گئی جو ان کے ساتھ چلنے پر آمادہ تھی۔ سلطان نے فوراً اس کے لیے گھوڑے کا انتظام کیا اور اسے اپنے ساتھ محل لے آئے۔ شراب نوشی حرام ہے اور ہمارے اسلام نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے جتنا ہو سکے اس حرام مشروب سے بچا جائے۔ مومن کو بچنا چاہیے، بے شک یہ دنیا عارضی ہے اور ہمارا اصل ٹھکانہ آخرت ہی ہے۔ اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور روزانہ ایک نئی کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔